بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے آیت میثاق جو ہے سورہ آل عمران میں اس کے حوالے سے چند باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا بقیہ دیر جو ہے بقیہ حصہ جو ہے انشاءاللہ اس کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اس آیت پاک میں
اور اس سے اگلی آیت پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس میثاق اور وعدے کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے اور تمام رسل اعظام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو لیا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کیجیے اے رسول معظم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ پختہ وعدہ لیا کس چیز کا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ اے میرے انبیاء جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا فرما دوں ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ہمارا شان والا رسول آ جائے مصدق لما معکم، وہ اس چیز کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم کیا کرنا کہ تم ضرور بالضرور اس نبی پر ایمان لے کے آنا وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم ضرور بالضرور اس نبی کی مدد اور حمایت کرنا۔ یہاں تک گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے کچھ معروضات بھی ہیں وہ پیش کی تھی، آگے آیت پاک بھی جاری ہے اور اس اگلی آیت پاک میں بھی اسی میثاق اور وعدے کا ذکر فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک، اس کی تفصیل اور ڈیٹیل یہ ہے کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے عالم ارواح میں سارے انبیاء کرام کو اپنی بارگاہ میں حاضر فرمایا اور طلب فرمایا، جو کثرت کے ساتھ مفسرین نے اس کی تفصیل میں بیان کیا۔ اور اللہ کریم وحدہ لا شریک نے سارے انبیاء کو بلا کر ان سے اس بات کا وعدہ لیا اور اس بات کا حلف لیا کہ جب وہ دنیا میں تشریف لے جائیں گے تو اگر ان کے ہوتے ہوئے آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کر دیے جائیں، آپ اعلان نبوت فرما دیں، تو سارے انبیاء کو لازم ہے کہ وہ آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے۔ اس سے آگے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی ہماگیریت، حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی جامعیت اور آپ کی نبوت و رسالت کا عام ہونا کہ ہر نبی کو اللہ کریم نے اس بات کا پابند فرمایا کہ سارے انبیاء کرام جو ہیں وہ حضور پر ایمان لائیں گے۔ بولیے نسمہ دیکھیے ہمارے نبی کو اللہ کریم نے کتنی شان عطا فرمائی، کتنی عظمت عطا فرمائی، گویا کہ اس آیت پاک اس حصے سے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کو حضور کی امت فرمایا، ایمان لانا لازم قرار دیا، فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور حضور کی مدد و حمایت بھی کرو گے، حضور کی مدد و حمایت بھی کرو گے۔ اتنا فرما کے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر خداوند تعالیٰ نے انبیاء سے پوچھا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے انبیاء
جو کچھ ہم نے تمہیں ارشاد فرمایا کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم نے میرے اس بھاری بھرکم عہد کو کیا تم نے قبول کر لیا؟ یہ سوال اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انبیاء جو میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں اب ذرا تم بھی اپنی طرف سے بکھرتے کرو، مانو اس بات کو۔ قال اقررتم، کیا تم نے اس بات کو مان لیا، قبول کر لیا، اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم نے اس بھاری وعدے کو جو ہے وہ تم نے تھام لیا اور پکڑ لیا اور قبول کر لیا؟ قالوا اقررنا، اللہ کریم فرماتے ہیں سارے انبیاء نے کہا ہاں مولا ہم نے یہ وعدہ کر لیا، ہم نے یہ اقرار کر لیا، ہم نے یہ اقرار اور وعدہ کر لیا۔ اقرار وعدہ اس کی کم سے کم 5 یا 6 حالتیں ہیں۔ یہ پوری توجہ کے ساتھ یہ بات بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو ضرور سمجھیں گے۔ ماضی کے حوالے سے، گزرے ہوئے زمانے کے حوالے سے جب بندہ کسی بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کسی بات کو قبول کرتا ہے، ایسی بات جس کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہو، اس کو اقرار کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اقرار کہتے ہیں۔ جب بندہ گزرے ہوئے زمانے کی کوئی بات اپنے ذمے لیتا ہے، کیا میں نے عرض کیا؟ گزرے ہوئے زمانے کی بات اپنے ذمے لیتا ہے تو اس بات کو اقرار کرنا کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اقرار کرنا۔ اور جب بندہ گزرے ہوئے زمانے کی بات کسی دوسرے کے ذمے لگاتا ہے تو اس کو دعویٰ کرنا کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے سر، کیا کہتے ہیں؟ دعویٰ کرنا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ جب بندہ آنے والے دور کی کوئی بات اپنے ذمے لیتا ہے تو اس کو وعدہ کرنا کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی آنے والے دور کی کوئی بات جب بندہ اپنے ذمے لے لے کہ میں یہ کام کروں گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وعدہ کرنا۔ پھر اس کے 3-4 جو ہیں وہ سٹیپس ہیں، نیو ہیں، درجات ہیں۔ مستقبل کی، آنے والے دور کی کوئی بھی بات اپنے ذمے لینا، وہ تو ہو گیا وعدہ۔ اب اگر اس وعدے کو آپ یوں سمجھ لیجئے، زیادہ تاکید اس میں پیدا کر دی جائے، فار ایگزامپل لکھ لیا جائے، تو پھر اس وعدے کو عہد کہتے ہیں۔ پھر اس وعدے کو کیا کہتے ہیں؟ عہد کہتے ہیں۔ جب اس عہد کو مزید تاکید کی جائے، اس پر فار ایگزامپل گواہ قائم کر لیے جائیں، اس کو لکھ لیا جائے، اس کی جو ہے وہ اسٹامپ پیپر پہ لکھ لیا جائے، مزید تصدیق کر لی جائے، گواہ اس کے اوپر قائم کر لیے جائیں، پھر اس عہد کو میثاق کہتے ہیں۔ پھر اس عہد کو کیا کہتے ہیں؟ میثاق کہتے ہیں۔ اور جب اس وعدہ کی خلاف ورزی کرنے پر کوئی سزا مقرر کر دی جائے تب اس وعدہ کو اسر کہتے ہیں۔ تب اس وعدہ کو کیا کہتے ہیں؟ اسر کہتے ہیں۔ اس آیت پاک میں اللہ کریم نے 3 الفاظ استعمال فرمائے وعدے کے حوالے سے۔ پہلا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے وعدہ لیا انبیاء سے۔ کس سے وعدہ لیا؟ انبیاء سے، رسولوں سے، نبیوں سے وعدہ لیا۔ یہاں پہ میثاق کا لفظ استعمال فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے انہیں یہ فرمایا قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ انبیاء نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ پھر فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اس باری عہد کو، یہاں پہ اسی وعدہ کو اللہ نے اسر فرمایا۔
یعنی 3 الفاظ کا استعمال کیا، اقرار کا بھی، میثاق کا بھی اور اسر کا بھی۔ ان کو آگے جا کے جو ہے وہ میں مزید تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام کی شان میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے سارے انبیاء کو جمع کیا عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے، عظمت مصطفیٰ کریم کو بیان کرنے کے لیے۔ ان سے وعدہ لیا حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لانے کا، اور وعدہ لے کے یہ بات ذہن میں رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، فرمایا قالوا اقررنا، جب انہوں نے کہہ لیا تو اللہ کریم نے فرمایا قال فاشهدوا، فرمایا تم سارے ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو جاؤ، تم سارے ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اللہ کریم فرماتے ہیں سنو میں بھی تم سب کے ساتھ، میں خود بھی گواہوں میں شامل ہوں۔ سبحان اللہ، فرمایا میں خود بھی گواہوں میں شامل ہوں۔ ایک اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا ساری انسانیت سے، وہ بھی قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں اس کا ذکر ہے۔ اس وعدے میں اور اس وعدے میں بڑا فرق ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھ سکیں گے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے ساری انسانیت کو جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے باہر نکالا اور ساری انسانیت سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے ساری انسانیت سے پوچھا، اللہ نے فرماتے ہیں سارے لوگوں نے جواب دیا قالوا بلا، مولا یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ شہیدنا، ہم سارے ایک دوسرے پر گواہ بنتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہ اللہ کریم نے وعدہ لیا لوگوں سے اپنی ربوبیت کا، اپنی توحید کا، اور اس میں اقرار کے حوالے سے صرف یہ 2 الفاظ ہیں سارے قرآن مجید میں۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ لوگ جا کے سن رہے ہیں، بولیے جی، جا کے سن رہے ہیں؟ ہاں جی، کہ سو کے سن رہے ہیں؟ جا کے سنیے، یہ بڑا باریک اور لطیف اور ایمان کو تازہ کرنے والا فرق ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ساری انسانیت سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ 2 حرفی جواب ہے قرآن میں صرف، قالوا بلا، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں مولا تو ہمارا رب ہے، اور بات اس پہ ختم، بات اس پہ ختم۔ آگے شہیدنا کے الفاظ ہیں ہم سارے اس پہ گواہ ہوئے کہ تو ہمارا رب ہے۔ ایک وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنی توحید کا لیا، اپنی ربوبیت کا لیا، ایک یہ وعدہ ہے۔ اس وعدے میں جو اللہ نے لیا، وہ جو حلف لیا، اس پروگرام میں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی خدا نے قیامت تک انسان پیدا کرنے تھے سارے انسان وہاں پر موجود تھے۔ اب یہ محفل خاص تھی، اس محفل میں کون موجود تھا؟ صرف انبیاء۔ کون موجود تھے؟ صرف انبیاء۔ اب یہ جو محفل ہے اس کا عنوان توحید نہیں ہے، اس کا عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، خالقیت کی شان نہیں ہے۔ اس محفل کا عنوان ہے ذکر پاک مصطفیٰ۔ اس میں اللہ کریم انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے کہ تم دنیا میں حضور کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے کے آنا، حضور کی نبوت اور رسالت پر۔ اب وہاں پہ خالی 2 الفاظ ہیں جو میں نے کیا، اگر آپ توجہ کریں تو اپنی شاہد پاک کو پھر سنیے۔ اب اللہ کریم نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا، اللہ کریم وحدہ لا شریک نے پہلے تو سارے انبیاء کے سامنے حضور علیہ السلام کی شان و عظمت سے وعدہ لیا۔ جب وعدہ لے لیا تو وہاں پہ یہ فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا یہ مولا تو ہمارا رب ہے۔ اب یہاں پہ ارشاد فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، اللہ کریم فرماتے میں نے پوچھا انبیاء سے کہ اے انبیاء کیا تم اقرار کرتے ہو؟ کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا جو میں نے تمہیں ابھی ارشاد فرمائی؟ انبیاء کیا کہتے ہیں؟
قالوا اقررنا، مولا ہم نے اس کا اقرار کر لیا، ہم نے مولا تمہاری بات کو مان لیا۔ اب اس کے اوپر بات ختم نہیں ہو رہی، اس کے اوپر بات ختم ہو رہی نہیں۔ اللہ کے آگے خود کیا ارشاد فرماتے ہیں، قال فاشهدوا، فرمایا اے سارے انبیاء تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اس کے دو مفہوم ہیں، پہلا مفہوم سمجھیے پھر میں دوسرا بھی تاکہ عرض کر سکوں۔ فرمایا فاشهدوا، اس سے مراد یہ، اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ فرمایا اے آدم تم نوح پر گواہ ہو جاؤ، اور اے نوح تم آدم علیہ السلام پر گواہ ہو جاؤ، اے ابراہیم تم اسماعیل پر گواہ ہو جاؤ کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے، اے اسماعیل تم ابراہیم علیہ السلام پر گواہ ہو جاؤ۔ قال فاشهدوا، تم سارے ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ وہاں پر جب اللہ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تو اللہ نے اور کسی کو گواہ نہیں بنایا، نہ ہی اتنی ڈیٹیل اور تفصیل ارشاد فرمائی۔ فرمایا میں تمہارا رب نہیں ہوں، روح نے کہہ دیا تو ہمارا رب ہے۔ یہاں بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ فرمایا ہم نے یہ کہا کہ اے لوگوں، یعنی اے انبیاء، کیا تم نے ہمارے اقرار کو قبول کیا؟ انبیاء نے کہا قبول کیا۔ اللہ کے لیے فرمایا قال فاشهدوا، تم سارے گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا سنو میں رب ہو کر میں بھی اس مجلس کے گواہوں میں شامل ہوں، میں بھی اس مجلس اور محفل کے گواہوں میں شامل ہوں۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ اس مجلس کے گواہوں میں شامل ہوں۔ بطور حاکم اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گواہی بھی یہاں پہ ڈکلیئر فرمائی، فرمایا تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی گواہ رہوں۔ اب اس کا دوسرا مفہوم فاشهدوا کا وہ کیا ہے، یہ بات توجہ کے ساتھ سنیے کہ اللہ کریم نے سارے انبیاء کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا، سارے انبیاء کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو اس وعدے پر گواہ فرمایا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اپنی اپنی قوموں کو اس بات پر گواہ، ان سے گواہی دی۔ حضرت امیر المومنین امام المتقین مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کریم نے عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ لیا تھا حضور کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لانے کا، یہ وعدہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت سے لیا تھا، ہر نبی نے اپنی اپنی امت سے لیا تھا۔ فرماتے ہیں جتنے انبیاء اس دنیا پر آئے ہر نبی نے اپنی امت سے یہ کہا سنو اللہ نے پہلی ساری آسمانی کتابوں میں اس وعدے کا ذکر فرمایا، پھر جو بھی انبیاء دنیا میں آتے اپنی قوم کو ایک نئی دن اکٹھا کرتے انہیں فرماتے سنو اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اگر آ گئے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ ہماری ظاہری زندگی میں وہ تشریف نہیں لائے، ہماری ظاہری زندگی میں وہ تشریف نہیں لائے، اب ہم تمہیں اس بات کا پابند کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی نازک ہے اور میں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے سارے نبیوں نے روئے زمین پر اپنی اپنی قوم سے یہ وعدہ لیا کہ ہم تم سے یہ وعدہ لیے جاتے ہیں اگر ہمارے بعد اللہ کا وہ آخری نبی دنیا میں آ جائے تو تم ہمارے وعدے کو نبھاؤ گے، اس نبی کا کلمہ بھی پڑھو گے اور اس نبی کی مدد اور حمایت بھی کرو گے۔ فرماتے سارے انبیاء اپنی اپنی قوموں سے یہ وعدہ لیتے رہے، سارے انبیاء اپنی اپنی قوموں سے یہ وعدہ لیتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، فرمایا جو کوئی تم میں سے اس وعدے سے پھر گیا، جو کوئی تم میں سے اس وعدے سے پھر گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا سنو وہی لوگ فاسق ہیں اور وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے انبیاء کو خطاب فرمایا، اس کے بھی دو درجے ہیں تفسیر کے۔ جب اس کا رخ انبیاء کی طرف ہو تو فرمایا کہ اے انبیاء میں تم سے یہ وعدہ لے رہا ہوں
کہ تم نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، حضور کی نبوت و رسالت پر ایمان لاؤ گے۔ جو کوئی تم میں سے اس وعدے سے پھرا، جو کوئی تم میں سے اس وعدے سے پھرا، تو یہ ذہن میں رکھ لینا، اس کے بعد اس کے لیے ایک ذرا برابر قدرت کے ہاں کوئی گنجائش موجود نہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا وہی لوگ فاسق ہوں گے، وہی لوگ فاجر ہوں گے، وہی لوگ جو ہے وہ ایمان سے محروم کر دیے جائیں گے۔ سو انبیاء کرام جو ہیں وہ جو وعدہ فرما لیں اس کی وعدہ خلافی ممکن نہیں ہے، اس کی وعدہ خلافی ممکن نہیں ہے۔ اس میں مخاطب انبیاء کرام میں بظاہر خطاب انبیاء سے ہے، مگر اصلاً خطاب انبیاء کی امتوں سے ہے۔ اصلاً خطاب کس سے ہے؟ یعنی ٹائٹل مخاطب ہے انبیاء، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انبیاء اس مجلس میں جو اللہ نے مجلس میثاق منعقد کی، انبیاء اس مجلس میں ایسے تھے جیسے کہ نماز کا امام ہوتا ہے، جیسے کہ نماز کا امام ہوتا ہے۔ بھائی امام جو ہے اس کے پیچھے 1,00,000 مقتدی بھی ہو تو ان سب کی نمائندگی امام کرتا ہے، ان سب کی بولیے کون کرتا ہے؟ امام۔ امام ان کا جو ہے وہ لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے۔ اب سارے انبیاء اس مجلس میں جو حاضر تھے اپنی اپنی قوموں کے امام کی صورت میں وہاں پر موجود تھے۔ اب جو امام نے وعدہ کر لیا مقتدی کے لیے لازم تھا اس وعدے کو نبھاتا، اس وعدے کے اوپر عمل کرتا۔ اب یوں سمجھ لیجیے گویا کہ نماز حالت نماز جب ہوتی ہے تو امام سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو مقتدی کی ساری نماز بھی درست ہو تو مقتدی کی نماز درست مانی جائے گی نہیں، کیونکہ غلطی امام نے کی۔ امام سجدہ صاحب کرے گا تو مقتدی کی نماز درست سمجھی جائے گی۔ مقتدی نے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی حالت نماز میں حالت اقتداء میں کر لی تو مقتدی کی غلطی کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، کیونکہ امام نے نماز درست پڑھ لی۔ امام نے درست پڑھی تو مقتدی کی درست مانی گئی، بولیے مقتدی کی درست مانی گئی۔ امام نے خطا کی تو مقتدی کی درست بھی خطا اور غلطی پر مانی گئی اور اس نے سجدہ صاحب کیا۔ گویا کہ انبیاء اس مجلس میں حاضر تھے بطور امام، وہ سارے اپنی اپنی امتوں کے اپنی اپنی قوموں کے نمائندہ اللہ کی بارگاہ میں تھے۔ اللہ کریم نے وعدہ لیا کہ تم میرے نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے، اس کی حمایت کرو گے، اس کی نصرت کرو گے۔ انبیاء نے مولا علی پاک فرماتے ہیں اپنی اپنی قوموں سے بھی یہی عہد لیے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے اللہ کا آخری نبی دنیا میں آ گیا تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے، اس کے مشن کی حمایت بھی کرو گے۔ یہ سارے وعدے انبیاء لیتے رہے۔ اب قرآن مخاطب ہے انبیاء کے ان ماننے والوں سے، فرمایا سنو، بے شک تمہارے درمیان آدم آئے، بے شک تمہارے درمیان نوح آئے، بے شک تمہارے درمیان ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق و یعقوب آئے، موسیٰ و عیسیٰ آئے۔ سنو، ہم نے تمہارے انبیاء سے بھی یہی وعدہ لیا تھا کہ وہ نبوت اور رسالت محمدی پر ایمان لائیں گے۔ اب اگر تم نے اس وعدے کو نبھایا، آمینہ کے لال کو تم نے اللہ کا نبی مانا، اس کا آخری رسول مانا، اس کی مشن کی مدد کی، اعانت کی، حمایت کی، مال جان خرچ کرتے رہے تو تم مومن سمجھے جاؤ گے۔ فمن تولا بعد ذالک، بے شک تمہارے پاس پہلے نبی آتے رہے، مگر اگر تم نے آمینہ کے لال کو نبی نہ مانا، اس وعدے سے پھر گئے، فاولئک هم الفاسقون، بے شک تمہارے پاس پہلی آسمانی کتابیں بھی ہوں، بے شک تمہارے پاس پہلی وحی بھی موجود ہو، بے شک تمہارے پاس پہلے انبیاء کے نام بھی موجود ہوں، لیکن اگر آمینہ کے لال کو نبی نہیں مانا تو خدا تمہارا ایمان قبول کرے گا، اللہ تمہارا ایمان قبول نہیں فرمائے۔ فاولئک هم الفاسقون، فرمایا وہ سارے لوگ فاسق و فاجر ہیں جو میرے مصطفیٰ پہ ایمان نہیں لاتے، جو میرے نبی پہ ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا وہ سارے فاسق و فاجر۔ ایمان تب قبول ہے جب آقا دو جہاں کو اللہ کا نبی مان لیا جائے۔ اس سے نیچے نیچے ایمان قبول ہوتا، بولیے ایمان قبول ہوتا نہیں۔
اور جب انبیاء کو ایسے اللہ کریم نے خطاب فرمایا کہ اگر تم اس وعدے سے پیچھے ہٹ گئے تو یاد رکھنا سارے فاسقین میں شامل ہو جاؤ گے، جو پیچھے ہٹے گا۔ ہم اس بات کے اوپر توجہ کیجیے اور اس بات کو سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمانی کائنات میں، روحانی کائنات میں، ظاہری کائنات میں، ساری کائنات کا نیوکلیس اور دار و مدار ذات پاک مصطفیٰ ہے، ذات پاک مصطفیٰ ہے۔ حضور اس کائنات کا وہ وجود ہے جس کے ارد گرد ساری کائنات گھومتی ہے۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، خدا نہ خواستہ حضور کی امت میں بھی اگر کوئی شخص حضور سے منہ موڑ لے، حضور سے منہ موڑ لے اور معاذ اللہ حضور کی نبوت اور رسالت کا منکر ہو جائے، یاد رکھو نہ وہ پھر کوئی پیر ہے، نہ پھر وہ ولی ہے، نہ پھر وہ سید ہے، نہ پھر وہ عالم ہے، وہ کچھ بھی نہیں رہ جاتا جو ذات پاک مصطفیٰ سے اپنا تعلق امت توڑ لیتا ہے۔ کوئی بھی جب اللہ نبیوں کو یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی تو تمہیں مقام نبوت عطا نہیں کیا جائے گا، تمہیں مقام رسالت عطا نہیں ہوگا۔ تم نے حضور سے وفاداری کرنی ہے، تم نے حضور سے وفاداری کرنی ہے۔ تو جب انبیاء کو ایسا خطاب فرمایا گیا تو دیگر لوگوں کو بھی ہمیں بھی یہ سمجھنا ہوگا بحمد اللہ تعالیٰ، عملی طور پر نہیں، اعتقادی طور پر تو ہم سارے مانتے ہیں حضور اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، حضور اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، لیکن اگر عملی طور پر ہم حضور کا دامن نہیں پکڑیں گے تو اتنا جتنا ہم حضور سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی رب کی رحمت سے بھی دور ہٹتے جائیں گے، اتنا ہی اللہ کریم کی رحمت سے بھی دور ہٹتے جائیں گے، اور جتنا حضور کی تعلیمات کے قریب آتے جائیں گے اتنا ہی اللہ کی رحمت کی بھی زیادہ مستحق ہوں گے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔